الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. پچھلے درس میں ہم نے آیا نمبر 82 تک تفسیر بیان کری تھی. انشاءاللہ آج ہم صرف 3 آیتوں کی تفسیر لیں گے. آیا نمبر 83، آیا نمبر 84 اور آیا نمبر 85. ان آیت کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم تخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم ومحرم عليك إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ احسان کرو گے اور صلہ رحمی کرو گے، یتامہ اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو گے اور نماز کو قائم کرو گے، زکوٰۃ کو ادا کرو گے. لیکن کیا ہوا؟ ثم تولیتم، جب تم سے عہد کیا گیا تو تم نے کیا کیا؟ تم نے اس سے اعراض کرا مگر الا قلیلا منکم، میں تو کچھ لوگوں نے چھوڑ کر. وانتم معرضون، اکثر کا حال یہ تھا کہ اس سے اعراض کرنے والے تھے. جیسے کہ پچھلی آیتوں میں گزرا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بنی اسرائیل سے جو وعدے کرے تھے، جو بنی اسرائیل کے اوپر جو نعمتیں کری تھی اس کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے پچھلی کئی آیتوں سے، اور بلکہ پچھلے کئی درسوں سے اپن ان کا ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں. انہی کے ذہن میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا. اب یہ عہد کون سا تھا؟ یہ عہد وہ عہد تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے طور کو ورفعنا فوقکم الطور واخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور، جو آیت پیچھے گزر چکی ہے، اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ تم کیا کرو گے، جو اس کی اصول و قواعد ہیں وہ یہ بیان کیے جا رہے ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر بیان کر رکھا تھا بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا اور تم نے اس عہد کو مانا تھا. آیا وہ عہد کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا ارشاد یہاں، اس کا جو ہے ڈسکرپشن یا اس کی تفسیر یہاں بیان فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا اور عہد و پیمان لیا تھا، اور کیا لیا تھا کہ کوئی عبادت تم نہیں کرو گے مگر اللہ کی. اور تو اس لفظ سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دی ہے. توحید کی دعوت دی ہے، اس کا مطلب یہ کہیں نہ کہیں توحید کی دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہود میں کفر اور شرک کا شائبہ پیدا ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یاد دہانی کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعبدون الا للہ، یہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. یہ تو ایک پوائنٹ ہو گیا. دوسرا اصول یہ تھا، دوسرا اللہ کیا میثاق لیا تھا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. ہو سکتا ہے بنی اسرائیل کے اندر یہ چیز ختم ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے عہد کی یاد دہانی دلا رہا ہے، یاد دہانی کرا رہا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور تمہارے قریب و رشتہ داروں سے. اب اس سے اپن دو معنی لگا سکتے ہیں. ایک تو عام قریب و رشتہ دار، دوسرا آگے کی جو ہے تفصیل میں آ رہی ہے کہ جو ہے یہود کو آپس میں جو رشتہ داریاں تھیں اس میں ان کو جو منع کیا گیا تھا کہ جو ہے
ایک دوسرے کا خون کے پیاسے مت بنو. تو وہی فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ وذی القربیٰ، احسان کرنا کا حکم دیا گیا تھا اپنے قریبیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ. اور کس کے ساتھ؟ والیتامی والمساکین. تو یتامی والمساکین ذکر کر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہ بھی حسن سلوک کے مستحق ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو. تو مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہاں جو حکم دیا گیا ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر حکم دیا گیا ہے، یعنی خوش اخلاق سے، اچھے لہجے سے تمہیں دعوت دینا ہے اچھائی کی اور برائی سے روکنا ہے. پھر فرمایا واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو. اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے. یہود کے اندر نماز واجب تھی، نماز فرض تھی. ان کے یہاں بھی شروع میں جماعت تھی، لیکن بعد میں یہودیوں نے جو ہے یہود کے جو احبار رہبان تھے انہوں نے جماعت کی نماز کا اہتمام چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ان کے اندر اپنے اندر تکبر اور کبریا پیدا ہو گیا تھا. وہ لوگ اپنی نماز خود پڑھ لیا کرتے تھے. پیچھے گزر چکا ہے ورکعوا مع الراکعین، کے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. وہاں یہ تفصیل بیان کری گئی تھی. رکوع کرنے والوں کو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہود کی نماز میں رکوع نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان لاؤ اور رکوع کرنے والوں سے رکوع، یعنی مسلمانوں کے ساتھ رکوع کرو. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. اس کے اوپر گزر چکا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو زکوٰۃ دیا کرو، اور وہاں تفصیل بیان کی گئی تھی کہ یہود کا حال یہ تھا کہ وہ شروع میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے. یہی بتایا کہ ان کی 25% زکوٰۃ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا زکوٰۃ دیا کرو، تو انہوں نے کیا کیا؟ تو ان کے جو احبار اور رہبان جو ہوا کرتے تھے انہوں نے کیا کیا؟ زکوٰۃ خود لینا شروع کر دی تھی اور اپنے اوپر اس کو استعمال کر لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان سب احکام سے تم سے میثاق لیا گیا تھا، لیکن تمہارا حال کیا ہے؟ تم نے اس سے روح گردانی اختیار کری. ثم تولیتم، اس چیز سے تم نے، اس چیزوں سے تم نے، اس احکام سے تم نے روح گردانی اختیار کری. پھر کیا ہوا؟ مگر کچھ لوگوں نے اس کی اتباع کری، یعنی تمام کافر نہیں ہو گئے تھے، کچھ لوگ اپنے ایمان پر قائم تھے. اس کے بعد اس کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے بنی اسرائیل. دیکھو ہمیشہ جب بھی بنی اسرائیل تذکرہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کا اشارہ امت اسلامی کی طرف بھی ہوتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو عہد و پیمان یہودیوں سے لیا گیا تھا اور پچھلی امتوں سے لیا گیا تھا، وہی عہد و پیمان تمہارے ساتھ بھی ہے کہ جو ہے اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کا کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یتامى مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور صلہ رحمی کرنا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، اچھا کلام کرنا ہے، اچھا ایک حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. یہ سب جو پرانی امتوں میں تھا وہی تمہیں امت اسلامیہ تمہیں بھی یہ سب کام کرنا ہے، اور یہ سب تمہاری ذمہ داری بھی ہے جس طریقے سے پچھلی امتوں کی ذمہ داری تھی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا دیتا ہے پچھلی امتوں میں یہود جو امت تھی اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی جگہ جگہ نافرمانیاں کری. تو تم سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ تم نافرمانی نہ کرو، اور اگر خدا خاصہ کبھی نافرمانی ہو تو توبہ کرو. دوسری وجہ پہ یہ ان کا ذکر کرنے کا ان احکام کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جن احکام کا تمہیں حکم دیا گیا تھا تمہاری شریعت موسوی میں، انہی احکام کا حکم جو شریعت محمدی میں بھی دیا گیا ہے، یعنی کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے بارے کی توحید حکم دیا گیا ہے، حسن والدین حسن سلوک حکم دیا گیا ہے، صلہ رحمی حکم دیا گیا ہے، یتامى مساکین کے ساتھ حسن سلوک حکم دیا گیا ہے نا. تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس کو جس چیز کا حکم تمہیں دیا گیا تمہاری شریعت میں، اسی چیز کا حکم شریعت میں دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا تمہاری شریعت میں کہ ایک ایسی شریعت آنے والی ہے جس کے آنے کے بعد تمام شریعتیں محذوف ہو جائیں گی، تمام شریعت نسخ و ختم ہو جائیں گی، اور وہی ایک شریعت قائم رہے گی. اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اب وہ شریعت جو آ چکی ہے جس کی بشارت تمہاری کتابوں میں موجود تھی اس کی تم اتباع کرو. اس طرح ایک تو ان آیتوں کا ذکر کرنے سے یہ مقصد ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا ہے کہ یہود کے حال یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکام کی نافرمانی کرتے تھے. اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ کے حکم بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تورات میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی آخر الزمان جب آئے اس پر ایمان لانا. لیکن یہود کی ہٹ دھرمی کا حال یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے انبیاء علیہ السلام کی بھی سنی، اور تورات میں بھی جو حکم تھا اس کی بھی نہیں مانی، اور اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی چودراہٹ کو باقی رکھنے کے لیے اپنے وقار کو اور اپنے
اثر رسوخ کو عرب پہ باقی رکھنے کے لیے انہوں نے صحیح راستہ اختیار نہیں کیا، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے انکار کرا اور جو ہے اپنے بدنمی پر قائم رہے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسرے شخص میں آگے شخص فرماتا ہے، اس کا دوسرا یہ تو آیت ہو گئی، پھر اس میں فرماتا ہے کہ تم نے اعراض کرا تو اور تم کچھ لوگوں نے اس کو فالو کرا، تو جنہوں نے اب آگے تذکرہ آئے گا، جنہوں نے اس کا انکار کیا ان کا کیا سزا ہوگی، جنہوں نے جو مانا ان کا کیا حکم ہوگا، وہ سب تذکرہ آگے آئے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ دوسرے میثاق ان سے لیا تھا، دوسرے عہد ان سے لیا تھا، اس کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسرا ایک عہد تھا اس کو یاد دلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک عہد یہ بھی لیا تھا، کیا تھا، کہ تم اپنے بھائی آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو اس کی بستیوں سے گھروں سے بے گھر نہیں کرو گے۔ ثم اقررتم، اس کا بھی تم نے اقرار کیا تھا، اس کو بھی تم نے مانا تھا، اور اس پہ بھی تم نے جو ہے کہا تھا ہاں اللہ تعالیٰ ہم آپ کے احکام کو مانیں گے۔ وانتم تشہدون، اس پہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی وقت موسیٰ علیہ السلام سے گواہ بنایا تھا، اور تم کو بھی اس کے اوپر گواہ بنایا، تمہارے دوسرے لوگوں کو بھی، تمہارے یہود میں سے دوسرے لوگوں کو بھی اس بات پر گواہ بنایا تھا کہ جو ہے اس چیز کا حکم تمہیں نہیں دیا جا سکتا، اس چیز سے تمہیں منع کیا گیا ہے، اس چیز سے تمہیں روکا گیا ہے کہ تم جو اپنے بھائیوں کو خون بہاؤ، ان کو بے گھر کرو ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقكم منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليك إخراجهم۔ پھر اللہ ترجمہ شاید کہ یہ ہے، اور پھر تم یہاں ہو، تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو، اپنے لوگوں کی ایک جماعت کو تم ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ان کو بے گھر کرتے ہو، ان پہ ظلم و ستم کرتے ہو، اور جب وہ تمہارے پاس گرفتار ہو کے آتے ہیں تو تم ان کو جو ہے آزاد کراتے ہو۔ ماں اس کے تمہیں پر اس چیز کو حرام کیا گیا تھا کہ ان کو ان کے گھروں سے نکالو۔ تو اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ کتاب پر حصے پر ایمان لاتے ہو، کچھ پر ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اس چیز کو یاد دہانی کرا رہا ہے یہود کو جو مخاطب کر کے، دیکھو تم اس بات کو یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم لوگ آپس میں اختلاف نہیں کرو گے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے ہیں، ایک دوسرے خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو بے گھر نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو مال کو نہیں لوٹو گے، اور ایک دوسرے پر ظلم و ستم نہیں کرو گے، لیکن تم نے یہ سب کیا۔ پھر کیا تھا حال یہ تھا یہود کا کہ وہ، جیسے اپن کو معلوم ہے کہ جو ہے مدینہ منورہ میں یہود کے 3 قبیلے رہا کرتے تھے، بنی قینقاع، بنی نذیر اور بنی قریظہ، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ عرب کے 2 قبیلے رہا کرتے تھے، اوس اور خزرج۔ کیا تھا زمانہ یہ تھا کہ یہ جو زمانے میں کیا تھا کہ یہود کا عرب سے پیکٹ تھا، عرب سے معاہدہ تھا، جو قبیلے یہودی مدینہ رہا کرتے تھے ان کا عربی قبیلوں سے معاہدہ تھا۔ تو جیسے مورخین لکھتے ہیں کہ بنی قینقاع کا معاہدہ خزرج سے تھا، اور بنی قریظہ اور بنی نذیر کا معاہدہ جو تھا اوس سے تھا۔ تو جب کیا ہوتا تھا کہ یہ لوگ دونوں قبیلہ اوس خزرج ہمیشہ آپس میں لڑتے رہا کرتے تھے، 40 سال تک کی جنگیں ہوئی ہیں، ان کے درمیان کئی 40 سال جنگیں ہوئی ہیں۔ تو کیا ہوا کہ یہود جو قبیلہ جس کا حلیف ہوتا تھا، جیسے بنی قینقاع جو خزرج کا حلیف تھا، اور بنی نذیر اور بنی قریظہ جو تھے اوس کے حلیف تھے، تو جب اوس و خزرج میں لڑائی ہوا کرتی تھی تو یہ لوگ کیا کرا کرتے تھے، اپنے حلیف عرب قبیلے کی مدد کیا کرتے تھے۔ اب جب مدد کرتے تھے ظاہر جنگ ہوتی، پیسہ بھی دیا کرتے تھے، ایک تو فائدہ یہ ہوتا تھا کہ پیسہ جاتا تھا جس کو وہ سود پر چلاتے تھے، اور ان سے سود کے سمیت پیسہ واپس لیتے تھے۔ دوسرا جو ہے ان کے وہاں جو ہتھیاروں کا جو کاروبار تھا وہ یہود کے پاس تھا، تو ہتھیار خریدتے تھے، اسے تفسیر بھی آگے کی آیت میں آئے گی۔ تو اب یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے جو حلیف عرب قبیلہ ہوتا تھا اس کے ساتھ مل کر اپنے یہودی قبائل کے ساتھ اور دشمن قبیلے کے ساتھ مقابلہ کیا کرتے تھے۔ اب اس میں یہودی کو مارتا بھی تھا، یہودی کو گرفتار بھی کرتا تھا، اور جو لوگ جو جماعت جیت جاتی تھی وہ کیا کرتی تھی کہ جو جماعت ہار گئی اس کے گھروں پر قبضہ کرتی تھی، اس کے قلعوں کو فتح کرتی تھی، اس پر قبضہ کر لیتی تھی،
تو یہ سب ہوا کرتا تھا. تو پھر یہ لوگ کیا کرتے تھے جب جنگ لپٹ جاتی تھی پھر کیا کرتے تھے یہ لوگ یہود آپس میں کیا کرتے تھے کہ جو گرفتار ہو کے قیدی اپنے ان کے حلیفوں پر گئے ہوتے تھے، جیسے کوئی یہودی گرفتار ہو گیا اوس گرفتار کر لیے کچھ یہود کو، خزرج والوں کو یہود گرفتار کر لیے، پھر یہ لوگ یہودی آپس میں پیسے اکٹھا کرتے تھے اور جو ان کے قیدی ہوتے تھے ان کو وہ رہائی دلاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کو یہاں ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہے تمہارا حال یہ تھا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نے یہ ان کی ایک ہٹ دھرمی ان کے جو نافرمانی تھی اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر اجاگر کر رہا ہے. وہ ہٹ دھرمی وہ نافرمانی کیا تھی کہ آپس میں لڑا کرتے تھے، شریعت موسوی کی مخالفت کیا کرتے تھے، یعنی کہ صحیح موسوی تھا کہ آپس مت لڑا، یہ لڑتے تھے. اور صحیح موسوی یہ تھا کہ جو ہے اپنے بھائی کے خلاف دشمن کی مدد مت کرو، یہ لوگ کیا کرتے تھے. اور یہ سب کیوں کرتے تھے؟ دنیاوی مسالے کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى شد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کام یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی شریعت موسوی میں جو آیا ہے اس کی نافرمانی کرتے ہیں، شریعت موسوی کے اندر جو حکم دیا گیا ہے اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اپنی مرضی سے اپنے معاملات کو اپنے دین کو معین کرتے ہیں، اور اپنے حساب اپنے کام کی جو چیز ہوتی ہے اس کو لے لیتے ہیں، اور جو کام کی چیز نہیں ہوتی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسی چیز جو ان کے مسالے کے خلاف ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ان کے مسالے میں ہوتی چاہے وہ شریعت کے خلاف ہو اس کو لے لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہے دنیا میں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک وَجْزَمَ يَفْعَلْ ذَلِكَ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. دنیا میں تو ان کی رسوائی ہے ہی ہے، دنیا میں ان کی رسوائی ہے ہی ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت دن کیا ہوگا؟ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ شدید ترین عذاب کی طرف ان کو لوٹا دیا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. یعنی کہ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دے دیا ان کو، ان کی غلط فہمی کو دور کر دیا. کئی بار غلط فہمی دور کر چکا، پھر یہاں غلط فہمی دور کر دیا. تو یہود یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم شعب اللہ المختار ہیں، اللہ کی چنی ہوئی قوم ہیں، ہم جہنم میں جا ہی نہیں سکتے. پہلے تو کہتے ہیں جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، پھر اگر گئے بھی جہنم میں تو ایک متعینہ مدت کے لیے جائیں گے اور پھر ہم لوگ وہاں سے آزاد ہو کر جنت میں شفٹ ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، جو ایسا کرے گا، جو احکام الہیہ کو نہیں مانے گا، شریعت الہیہ کے قانون کو نہیں مانے گا، تو اس کو جو ہے دو طریقے سے بدترین قسم کا عذاب دیا جائے گا. ایک تو دنیا میں رسوائی ہوگی، خزی فی الحیاۃ دنیا، اور قیامت کے دن بدترین عذاب کی طرف اس کو لوٹا دیا جائے گا جو اس کے لیے متعین کیا گیا تھا وہ لوگوں کی. اللہ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. پھر اللہ فرماتا ہے تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. یعنی کیا کرتے ہو؟ یہ کرتے تھے، یہ جیسا بھی آیت گزرا کہ جو ہے حکم دیا کہ خون نہیں بہاؤ گے، کہ مکان بدر نہیں کرو گے، مال ان کا نہیں لوٹو گے، اور اس کے ساتھ کیا گیا ان کا فدیہ، اپنے جو اپنے بھائی کو گرفتار ہو جائے اس کا فدیہ ادا کرو گے. تو چار چیزوں میں سے تین چیزوں پر عمل نہیں کرتے تھے اور ایک چیز پر عمل کرتے تھے. چار چیزیں تین چیزوں میں عمل کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیوں ان کی دنیاوی مسائل کے خلاف تھی. اور ایک چیز عمل کیوں کرتے تھے؟ اس میں ان کی دنیاوی مسائل موجود تھے. پھر اللہ تعالیٰ اب کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے یا اس کے شان نزول کیا ہے. تو جو ہم کو معلوم ہے، تفصیل ابھی گزر چکی ہے کہ عرب مدینہ منورہ میں 5 قبیلے رہا کرتے تھے. 2 عرب قبیلے تھے، 3 یہودی قبیلے تھے. عرب قبیلوں کا پیکٹ یہودی قبیلوں سے تھا، عقد تھا ان کے ساتھ. بنی قینقاع کا عقد بنی خزرج کے ساتھ تھا، اور بنی نذیر و بنی قریظہ کا عقد جو تھا اوس کے ساتھ تھا. اور یہ لوگ آپس میں جھگڑا کرتے تھے، لڑے جاتے تھے، اور یہود ان کی مدد کرا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ ان کے قصے کے اوپر بیان کر چکا ہے کہ جو ہے تم لوگ اپنے دشمنوں کی مدد کرتے تھے. تو اس طرف اشارہ ہے کہ جو ہے اس چیز سے بھی تو منع کیا گیا تھا کہ اپنے بھائی کے خلاف اپنے دشمن کی مدد نہیں کرو، لیکن تم ایسا کیا کرتے تھے اور ایسا تم نے کرا. اور پھر تم کیا کرتے تھے
یہ کہتے تھے کہ جو ہے پھر جو ہے تم اپنے بھائیوں کو چھڑا لیتے تھے. اچھا تو پوچھا جاتا تھا کہ بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے تھے کہ ہم کو شریعت نے حکم دیا ہے, ہم پر یہ اپنے بھائی کو چھڑانا فرض ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتؤمنون بعض کتاب وتکفرون بعض, کتاب کے بعد حصے پر ایمان لاتے ہو, بعض پہ کفر کرتے ہو. یعنی کتاب کس ایمان لاتے ہو؟ جس حصے پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے بھائیوں کی فدیہ دے کر ان کو آزاد کراؤ, اور جو باقی حصہ 4 پوائنٹ جو ہیں لا تسفكوا دماءكم ولا تخرجوا انفسكم من دياركم ولا تظاهروا بالإثم والعدوان, جو کہا گیا ہے کہ تم اپنے بھائیوں کو ساتھ نہ, اپنے بھائیوں کو خون نہ بہاؤ, ان کو گھر سے مت نکالو, ان پہ ظلم و ستم مت کرو, ان کو گھر سے بے گھر مت کرو. تو یہاں تم کرتے تھے, یہاں تم ایسا کرتے ہو. تو یہ ان کو معلوم یہود جو مدینے میں تھے وہ اپنی کچھ بھی شریعت, اپنی دنیاوی مسالے کے لیے شریعت کو چھوڑ دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کی اس نافرمانی کو یہاں بیان کر رہا ہے کہ تم اپنی دنیاوی مسالے کے لیے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو چھوڑ دیتے ہو, اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے احکام کو تم جو ہو, بتائے ہوئے احکام کو تم توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے خلاف لڑتے ہو, اور اپنے بھائیوں کے خلاف ملک بدر کرتے ہو, گھر بدر کرتے ہو, اور ان کو لوٹتے ہو, ان کا قتل غارت کرتے ہو. جب تم لوٹ کر آتے ہو تو پھر تم ان کی حفاظت, ان کی تم فدیہ ادا کرتے ہو. اور جب تم سے پوچھا جاتا ہے, یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہود کا حال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ احکام پر عمل کرتے تھے, کچھ احکام پر عمل نہیں کرتے تھے. اور اس وقت ماحول جو تھا مدینے کو یہ تھا کہ جو ہے مسلمان اسلامی ریاست قائم ہوئی تھی, اور یہود کی سازشیں کو ظاہر کرنا ان کا اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا. اور اس کے ذریعے اس کی تحت اس کو ذکر کیا گیا ہے, کیونکہ یہود کیا کرتے تھے, سب کیوں کیا کرتے تھے کہ اس سے ان کے مسائل متصل ہوا کرتے تھے, ان کے مسائل اس سے متصل ہوا کرتے تھے. کیوں کہ مسائل اس کے متصل, جیسے ابھی بتایا گیا کہ جیسے ان کے ہتھیار بکا کرتے تھے, عرب ان سے پیسہ سود پہ لیا کرتے تھے, ہے نا, تو اس سے سب دنیا میں مسائل ملتے تھے. ان کا ایک رعب دبدبہ مدینے میں قائم رہتا تھا کہ بھائی یہاں یہ بڑے بڑے قبیلے ہیں, یہ جو ہے عرب کی مدد کر سکتے ہیں, اور یہ ہماری وقت پڑنے پر مدد کرتے ہیں. ان کو ضرورت پڑتی تھی تو وہ بھی ان سے جو ہے مدد مانگ لیا کرتے تھے. اور ان کا ایک یہود کو اہل کتاب ہونے کی حیثیت سے ایک رعب حاصل تھا, ایک دبدبہ حاصل تھا کہ یہ اہل کتاب ہیں, ان کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے, ان کے نبی کریم ان کے پاس جو شریعت ہے وہ آسمانی شریعت ہے. تو یہ لوگ کئی ہم سے عرب کے ذہنی بات بتا دی, یہ بلند ترین قسم کے لوگ ہیں. تو اب اس کے اگر وہ اس چیز کو اپنے احکام کو مانتے, شریعت کے احکام کو مانتے, اور آپس میں اکٹھے ہو کے رہتے, اور عرب کی مدد نہیں کرتے, تو عرب کے اندر ان کا اتنا روب اور ان کی اتنی عزت نہیں ہوتی. کیونکہ ان کو یہ ظاہر ہے جب عرب کی مدد کریں گے تو ظاہر عرب کی یہ بات آئے گی کہ دیکھو اپنے بھائی کے خلاف میرے مدد کر رہا ہے, یہ بہت اچھی قوم ہے اور میں اس کا میرا ہمدرد ہے. تو یہ حال یہود کا ہمیشہ سے, آج بھی یہ حال یہود کا موجود ہے ویسے کہ ویسے ہی, لیکن اب شکلیں بدل گئی ہیں. اپن دیکھیں اگر اسلامی ملکوں کا حال دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملکوں کو جو ہے وسائل قدرت سے مالا مال کر رکھا ہے الحمدللہ, لیکن بدقسمتی سے کہ حکام جو ہیں سب ناکار نالائق ہیں. اللہ تعالیٰ امت اسلامیہ کو جو ہے بہترین قیادت عطا فرمائے. کہ دیکھیے آپ کہ ایران عراق کو 8 سے لڑوایا انہوں نے, کیوں؟ اس سے فائدہ ان کی مصلحت کیا تھی کہ ان کا ہتھیار بک رہا تھا, پیسہ آ رہا تھا. بلا کسی مطلب کہ کویت عراق کو حملہ کروایا, کیونکہ کویت کی حفاظت کری, 1000 کروڑ اربوں ڈالر اسے لوٹ لیا. سعودی عرب آج تک اس کی مدد کر, آج تک اپنی امریکہ کو معاوضے دے رہا ہے. سیریا میں جب دیکھا کہ مسلمان غالب آ رہے ہیں, مجاہدین غالب آ رہے ہیں, تو ان کو لگا کہ ہماری جو مصلحتیں ہیں جگہوں پہ ہمیں جو قبضے کرنا ہے زمینوں پر, جو ان کے جو وسائل قدرت وسائل ان پر حملہ کرنا ہے, ان کو اپنے قبضے میں لینا ہے, یہ ہمیں ہاتھ سے نکل جائیں گے اگر یہ مسلمان آ گئے. تو انہوں نے روس بھی کود پڑا اور امریکہ بھی کود پڑا اور اپنے ایجنٹوں سے کام لیا, ہے نا. افغانستان میں آپ دیکھیے جب جو ہے رشیا سے لڑائی تھی تو امریکہ نے پورا القاعدہ کی مدد کری, ہتھیار دیا, پیسہ دیا, ان لوگوں کو ٹریننگ دی, سب کرا. جب ان کا مقصد حل ہو گیا تو اسامہ بن لادن کو مروا دیا, ہے نا. اور ابھی جو اپن دیکھا ہے طالبان کی افغانستان کی جنگ لڑائی ہو رہی, جو بھی طالبان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں سب پر چل رہا امریکی ہتھیار ہے. تو امریکہ یہ دشمن اسلام جو ہے ان جنگوں میں اس جنگوں میں
مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے میں، کیونکہ سب سے بڑا ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ مسلمان امت ایک ہو گئی، وحدت امت کا جو مسئلہ ہے، اگر یہ امت ایک ہو گئی تو کہیں کوئی بعید نہیں کہ اتنے پکی ایمان والے لوگوں کی خلافت پھر سے قائم ہو جائے۔ اور سب سے بڑا ان کو خطرہ جو ہے خلافت قائم ہونے سے یہ ہے کہ جو دنیاوی مسائل ہیں ان سے جڑے ہوئے ہیں، دنیا وسائل قدرتی وسائل ہیں، ملکوں کے پاس پیٹرول ہے، گیس ہے، کوئلہ ہے، موسم بہت اچھا ہے تو وہاں کھیتی باڑی بہت اچھی ہو جاتی ہے، تو یہ سب وسائل قدرت پر قبضہ کرنے کا مقصد ہے۔ اور وہی جانتے ہیں اچھی طرح کہ جب خلافت قائم ہوگی، اگر ہوگی خلافت قائم یا امت اسلامی ایک ہو گئی تو ان کی جو ہے دال گلنے والی نہیں ہے۔ تو ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ مسلمان آپس میں کسی نہ کسی بھائی لڑاتے رہیں۔ ایران عراق کو لڑایا، عراق سعودی عرب کو لڑایا، ہے نا۔ پھر جب انقلاب ہوا تو آپ خانہ جنگی سوریہ میں شروع ہو گئی، سن 2011 سے 2021 ہو گیا، 10 سال ہو گئے، لاکھوں لوگ مر گئے، امریکی ہوائی حملے ہو رہے ہیں، رشین ہوائی حملے ہو رہے ہیں، لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، عوام الناس مر رہی ہے نا۔ کیوں؟ ان کو مقصد ہے کہ اپنے پٹھوں کو لا کے بٹھائیں۔ عراق میں پٹھوں بٹھا دیے، اب عراق کے وسائل قدرت سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان میں اپنے لوگوں کو بٹھا دیا، افغانستان کو ٹھنڈا کر دیا۔ لیبیا میں اپن کے سامنے مثال موجود ہے، لیبیا میں اچھی خاصی حکومت جمی ہوئی تھی، اسلام مسلم اچھے خاصے تھے، لیکن آپ لڑائی جھگڑا کروایا، اور آج بھی کروا رہے ہیں کہ لیبین دنیا سب سے بہترین پیٹرول پایا جاتا ہے۔ تو ان کا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی مسائل حاصل کر، چاہے دنیا پوری ہلاک ہو جائے۔ یہود کا اور دشمنان اسلام کا مقصد یہ ہے کہ دنیا اگر پوری بھی ہلاک ہو جائے، ہمیں اس مقصد نہیں ہے، لیکن ہمیں ان کے وسائل و قدرت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں اس پر پورا قبضہ کرنا ہے، اور پورا حملہ کرنا ہے، اور پورا اپنے قبضے میں لینا ہے۔ اور اس سے پہلے آج جو ہے اس طریقے سے ہم قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، دوستی اپنے پٹھو بٹھا کے۔ اس سے پہلے جو ہے استعماری سیاست اختیار کری انگریزوں کے زمانے میں، اسی کے نتیجے میں عثمانی خلافت ظاہر ہوئی۔ تو یہ ہمیشہ یہود کی چالیں ہیں۔ اچھا یہود، اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم امریکہ کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یہود کا مسئلہ چل رہا ہے، تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ یہود کا غلام ہو چکا ہے۔ کیسے غلام ہو گیا؟ دنیا کا سب سے بڑا مقروض قوم امریکہ کی قوم ہے، اور دنیا کو سب سے بڑا قرض دینے والا امریکہ کون ہے؟ یہودی ہیں۔ کیسے یہودی ہیں؟ IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، جو بھی بڑی بڑی آرگنائزیشن ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، یہ سب یہودیوں کے ادارے ہیں، اور یہودی ان پر قابض ہیں۔ ان اداروں کو اپنے کنٹرول میں کر کے وہ دنیا، جیسے امریکہ وہ قرضہ دیا، اب امریکہ قرضہ ادا نہیں کر پا رہا، تو اس اپنے مقصد کے اپنے مقاصد حل کروا رہا ہے۔ یہی حال ہے پاکستان میں، آپ دیکھ لیے، پاکستان میں آپ دیکھ لیے یہی حال ہے۔ پاکستان میں اپنے ایجنٹوں کو بٹھا دیتے ہیں اور ان سے اپنے کام کروا نکلواتے رہتے ہیں۔ جب اس کے ایجنٹ کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، ضیاء الحق کو مروا دیا، بے نظیر کو مروا دیا، ان کو ختم کروا دیتے ہیں۔ تو یہی حال ہے، ہمیشہ کی یہ پالیسی ہے کہ مسلمانوں کے اندر اختلافات پیدا کرو یا دوسری قوموں کا اختلافات پیدا کرو اور اپنا الو سیدھا کرو، اپنے مسالے کو حاصل کرو، دنیاوی مسالے کو حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے انہوں نے یہ جو سودا کیا ہے بدترین سودا ہے۔ اولئک اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا خوف علیہم ولا هم ينصرون، اولئک اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ ولا هم ينصرون۔ قیامت دن انہوں نے، کہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ انہوں نے جو ہے دنیاوی مسالے کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، اور اب ان کی جو ہے مدد نہیں کی جائے گی، اور وہ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 4 محرم الحرام 1443 ہجری، 15 اگست 2021 بروز اتوار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔